آن دیتی ہے تے میرے نبی نے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری اتنی شان نہیں جتنی اللہ دے نزدیک ایک مسلمان دی شان ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی قرآن زندہ ہے ابھی اسلام باقی ہے ابھی ایمان زندہ ہے اللہ نے مسلمان نو شان بڑی دیتی ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرمان دے سن اگر مسلمان نو اپنی شان دا پتہ چل جائے ساری زندگی اللہ دے دروازے تو سر نہ چکے اللہ کہتے ہیں تسی بڑے بلند ہو تسی بڑے برتر ہو لیکن ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ماشاءاللہ موسم تو تقریباً اچھا ہی ہے. میرے دل چ خیال سی کہ میں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی کچھ رودات تھوڑے سامنے پیش کردہ، لیکن کچھ ملکی حالات بھی ایسے نے اور عوامی حالات بھی کچھ ایسے نے. میں سوچ رہا سی کہ میں مزدوراں دی گل کراں، چونکہ کل مزدوراں دا دن سی، لیبر ڈے. تے مزدور دا بھی اللہ دے محبوب دے ہاں بڑا مقام ہے، بلکہ اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے. القاسب حبیب اللہ، ہاتھ نال حلال کمائی کرن والا اللہ دا دوست ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام کر 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 کے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے، کو کام ایسا دسو بھئی فائدہ بھی ہوئے چھالے بھی نہ پین، سوکھا سوکھا ہوئے، پھوکے پھاکے والا کام ہوئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مزدور دے ہاتھ چوم لے. اور یہ سب تو بڑا مقام ہے کہ آمنہ دے لال دے ہاتھ کائنات دے بادشاہ چومن، فرشتے چومن، صحابہ چومن، اور حضور مزدور دے ہاتھ چومن. اس تو بڑی میرے خیال ہے اور شان ہے کوئی نہ. تے ویسے کسانہ دے بھی دن نے، وہ کہندے نا بھئی جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. ویسے کسانہ دی بھی کمر ٹوٹی پئی ہے، میں تو لگتا ہے سارے دی ٹوٹی پئی ہے، لیکن یہ کمر جڑدی ادو ہے جدو بندے دا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تے میں میرا خیال ہے بات ایمان تو شروع کراں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا مبارک فرمان ہے کہ میری امت جدو چار چیزاں نو اپنا لوے گی، اللہ پاک انہاں دے ایمان نو کمزور نہیں ہون دے گا. چار چیزاں اور سوکھیاں نے، یاد بھی اس نیت نال کرو بھئی عمل کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. وہ چار چیزاں بہت آسان ہیں. پہلی چیز ہے حفظ و امانت، امانت دی پاسداری کرنا، امانت دیانت والی زندگی بولو گزارنا. جی میں اکھاں اللہ دی امانت ہے، کان اللہ دی امانت ہے، زبان اللہ دی امانت ہے، ہاتھ اللہ دی امانت، پیر اللہ دی امانت، دل اللہ دی امانت، دماغ اللہ دی امانت. اسی طرح ویسے کو کسی کو رکھدا بھی ہے امانت. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانت وچ خیانت نہ کرو. پہلا اصول ہے، پہلا اصول. ایمان نو مضبوط کرنے والیاں چار چیزاں نے. پہلا اصول امانت، حفظ و امانت. اور دوسرا اصول صدق و مقال، سچ بولنا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک بندے عرض کیتی بھئی یا رسول اللہ مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. شرابی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کنجر پارٹی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ ہے نا ایک بندہ ایمان قبول کرن، انہیں کہا جی کرنا میں 4 گناہ تے کلمہ میں تاں پڑھنا ہے جے تسی میں نے اجازت دینی ہے.
میں چھڈ نہیں سکتا. آپ نے میں کی کرنا ہے؟ وہ کہا جی پہلے نمبر تے تو میں کرنا چوری، دوجے نمبر تے میں پینا شراب، تیجے نمبر تے میں کرنا زنا، اور چوتھے نمبر تے میں بولنا جھوٹ. آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھ لے، باقی تیری مرضی ہے، ایک چھڈ دے. وہ جی ایک چھڈ سکنا، کیڑا چھڈنا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھڈ دے. وہ کہا جی یہ کوئی گل ہے؟ لا میرا تواڈے نال وعدہ تے پتھر تے لکیر تے پکا وعدہ، اج تو بعد میں جھوٹ. آج اللہ فرمایا جا پھر. گیا دل کیتا بھئی چوری چاری کرا. جڑے چور ہوندے نا وہ بھی اللہ نو سور کے ہی جاندے. جدو رستے سی نا دل وچ خیال آیا بھئی اگر میں پھڑیا گیا میں تاں پکا چور، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پوچھ لیا بھئی چوری نہیں کیتی تے میں کیتی ہے، تے جے میں کہاں بھئی میں سچ بولا بھئی میں چوری، تے میرا تا ہاتھ گیا. تے جے میں کہاں بھئی میں کوئی نہیں کیتی تے ہے میں چوری کیتی تے بن گیا. چھڈ پراں، چوری چھڈ دیتی. شراب دا چھلکدا ہویا جام لباں نو لان لگا، ہونٹاں دے بالکل نیڑے. انہیں کہا جی اللہ دے نبی پوچھ لیا بے شراب تا نہیں پیتی تے میں پیتی ہے، تے میں کہاں میں نہیں پیتی تے بن گیا جھوٹ. تے جے بولنا سچ تے 100 کوڑے میرے مقدر ہیں. ایک کوڑا بڑا اوکھا ہے، 100 میری کانٹ تے لگن گے. شراب ہی چھڈ دیتی. وہ بڑی بیسٹ فرینڈ سی، گیا او دے نال کو پیار محبت دیاں پینگاں بڑھان. دل وچ خیال آیا حضور نے اگر پوچھ لیا بھئی اے برا کام تے نہیں کیتا تے میں کیتا ہے، تے جے میں کہاں میں نہیں کیتا تے بن گیا، تے جے کہاں تے سزا بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے. فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ. پھر 100 کوڑا میرے مقدر ہے. چھڈ پراں. کچھ دنوں دے بعد تینوں ہی چھڈ دیتے تے حضور کو لایا اور آ کے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایک گناہ چھڈایا سی، تسی تے سارے ہی چھڈا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جھوٹ تمام گناہاں دی جڑ ہے. جھوٹ ساڈے لوگ پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ دے نام دے دیگاں ہی پکاندے کھاندے بھی ڈٹ کے. چھوٹی بڑی 11ویں کوئی بھی نہیں چھڑ دے لیکن جھوٹ نہیں چھڑ دے. اور پیرانے پیر نے بچپن وچ جھوٹ نہیں بولیا، سچ بولے. اور ڈاکوؤں دے سردار پوچھے سی نا سارے لوگ مال چھپاندے تو دسنا ہے. انہاں کہا اماں نال وعدہ کیتا سی کہ بھئی اماں میں جھوٹ نہیں بولاں گا. ڈاکوؤں دا سردار رو پیا، اکھاں چ آنسو آ گئے. انہیں کہا تو اماں نال وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولدا تے میں اللہ نال وعدہ کر کے ہر ویلے جھوٹ بولی جانا. وہ ڈاکوؤں دے سردار کیتی توبہ، اللہ پاک نے ولیاں دا سردار بنا دیتا. دوسری چیز ہے ایمان نو مضبوط کرنا لی صدق و مقال، سچ بولنا. پھر یاد کرو اگاں تو پھر تقریر شروع ہو جانی نا. تقریر شروع ہونی کہ جنگ شروع ہونی، کوئی شاید ہونی ہے نا. پہلی چیز حفظ و امانتن، امانت دی پاسداری. دوسری چیز صدق و مقال، سچ بولنا. اور تیسری چیز ہے عقل و حلال، حلال کھانا. صرف حلال کھانا نہیں، حلال کمانا بھی. کمانا بھی حلال
تے کھانا بھی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جنہاں نو ثانی عمر دوسرا عمر کہا جاتا انہوں نے سالے کیا میں تو پترا واسطے بڑی بنائی ہے جائیداد تو کی بنایا؟ انہاں فرمایا جو کچھ بنایا اللہ نے بنایا، میں اپنے پترا نو حرام دا لقمہ نہیں کھلا سکتا. انہوں نے کہا میرے کو بڑا پیسہ ہے، جیڑی تیرے گھر ہے وہ میری بہن ہے تے جیڑے تیرے بچے نے وہ میرے بھانجے نے تے میرے کو لے لا. انہوں نے کہا تو مینوں نہ دے، جنہ دا لٹے ہی انہوں نے واپس دے. انہوں نے کہا تیرے پتر بڑے بھوکے مرن گے. انہوں نے کہا نہیں، جس اللہ نے مینوں بادشاہی دیتی ہو میرے پتران بھی دے گا. آج دنیا نے دیکھا مسجد دے دروازے تے عمر بن عبدالعزیز دے سالے دے پتر بھیک منگ دے سن. عمر بن عبدالعزیز دے پتر گھوڑیاں تے سواری کر دے سن. تیسری چیز ہے حلال، بولو کھانا، کمانا بھی حلال تے کھانا بھی. اور چوتھی چیز ہے حسن و خلیقتن، اخلاق نو اچھا کرنا. اسلام دے 3 چیپٹر نے، 3. اللہ دا حق ایک حصے ہے، بندیاں دے حق اب بولو 3 حصے، 3 حصے بندیاں دے حق نے. یہ 3 چیپٹر نے اور تینوں چیپٹر چیک کرو نا تے انہاں وچ سبق کس دا ہے؟ اخلاق دا ہے. انک لعلی خلق عظیم انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق. حضور فرمایا اللہ میں نو استاد بنا کے بھیجا ہے. کیوں؟ میں لوگاں دے اخلاق ٹھیک کراں، لوگاں دے اخلاق دا جنازہ نکلے ہے. ہر برادری دا اپنا ایشو ہے، ہر قوم دا اپنا ماٹو ہے، ہر بندے دا اپنا مزاج ہے، ہر چودھری دا اپنا ڈیرا ہے، ہر بندے دی اپنی سمجھ ہے. اثر اسی ساریاں چیزاں نو اگر اسلام دے مطابق کر لئیے ساڑھے اختلاف ختم ہو جان، ساڑھے جھگڑے ختم ہو جان، ساڑھے رولے ختم ہو جان، اور اللہ ساڑھے ایمان نو کی کرے گا؟ بولو لے میں 4 چیزاں تو انہوں دسیاں نے، کنوں مضبوط کر دیاں؟ کس نو؟ ایمان نو مضبوط کر دیاں. ایمان مضبوط سی صحابہ کرام علیہم الرضوان دے زمانے اندر، ایمان مضبوط سی خلفائے راشدین دے دور اندر، ایمان مضبوط سی خلافت عثمانیہ اندر. جدو خلافت عثمانیہ دا سقوط ہویا ایمان کمزور ہونا، پھر بڑے دور آئے. مغلیہ دور بڑی دیر رہا، مغل بادشاہاں نے بڑی ہاتھ رولی پھر ہے نا. میں نا اسی بچے ہوندے سی نا، بچے اسی سن دے سی اسرائیل فلسطین دی جنگ، پھر لڑکے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر سن دے رہے اسرائیل فلسطین دی. یہ بڑی پرانی ہے. یہ تو بابا جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے ایک کیا سی بھئی یہ جڑا اسرائیل ہے نا یہ نجائز بچہ ہے، تو نجائز بچہ حلالی نہیں ہوندا، وہ کی ہوندا ہے؟ وہ حرام دا ہوندا ہے. انہوں عربی چ کہندے نے ولد الزنا، یعنی زنا دی اولاد، حرام دی اولاد. یہ بابا جی نے کہا سی کہ میں نہیں کہہ رہا، بے حرام دی اولاد ہے. لے ہون اسی بڈھے ہو گئے، ہون بھی سننے ہاں مسلمان انہاں دی مدد کیوں نہیں کر سکے؟ ایمان کمزور ہوندا گیا. اس ویلے لڑائی ہوندی سی ایمان اور کفر دے درمیان، مومن اور کافر دے درمیان. اور جنگ وچ ہتھیار یا تلوار سی یا تیر سی یا گھوڑا سی یا اٹھ سی یا زرہ سی،
اور سب تو بڑی چیز اللہ تے توکل سی، سب تو بڑی چیز ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا۔ خلافت عثمانیہ کے بعد نقشہ ہی بدل گیا، انجینئر آ گئے، ٹیکنالوجی بدل گئی، نام ہی بدل گئے، بیالوجی، اڈیالوجی، فزیالوجی، بس جی رہ گئے، سر جی، اوکے سر، نو سر، یس سر، اور اگے کی تھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک اللہم لبیک، اگے اے سی، ہون جنگ چ رولا اور پہ گیا ہے، پیسے دی جنگ ہے، مال دی جنگ ہے، میریاں چیزاں خراب نہ ہون، میرا بنیا بنایا مکان خراب نہ ہوئے، میری بڑی بڑائی کوٹھی وہ تو رہندے ہی کلیاں سی۔ میں تو تھوڑا جا نقشہ پیش کرنا ہے، جدو مسلمانوں دی پہلی جنگ ہوئی کدے نال؟ کافراں نال، کافر آتی بڑی چاہی سی، ہن پھر اسی سنتے پے ہاں انڈیا پاکستان دی جنگ، انڈیا پاکستان دی جنگ، اندر لکھاتے پتہ نہیں کی چل رہے ہیں۔ اچھا ڈائیلاگ انج بھی کدی کسی جنگاں لڑیاں، ٹک ٹاک انج بھی کدی کسی جنگاں لڑیاں، سرخی پاؤڈر والے جنگاں نہیں لڑدے، ہاں جنگاں میک اپ نال نہیں لڑیاں جاندیاں، اور یاد رکھو جنگاں گانے گا کے بھی نہیں لڑیاں جاندیاں، جنگاں جدو بھی لڑیاں گئیاں قرآن دے قاری قرآن ہی پڑھتے رہے، مومن کھلی سرزمین تے سجدے ہی کردے رہے، اور راتی مسلح دی پشت تے سوار ہوندے سن، صبح گھوڑے دی پشت تے سوار ہوندے سن۔ ہون تو شیڈول ہی بدل گیا ہے، ہون تو جنگ دے نقشے ہی نہیں رہے، ہون نہ تیر نہ تلوار نہ گھوڑا نہ اٹھ، ہون تو اتو جہاز نے سٹنیے کا شہ تھلے جیڑا آ گیا، انا للہ ہو گئے، سمجھ آئی؟ یہ تو اللہ کرے نا امام مہدی علیہ السلام دا دور آئے تو پھر پتہ تھانو لگے بھئی جنگ ہوندی کی ہے، ڈائیلاگ ہیں، لیکن اللہ بھلا کرے۔ میں کہنا پاکستان ایک باری زندہ باد نہیں، ہمیشہ زندہ باد ہے، چونکہ اے ملک کلمے دی بنیاد تے بنیا، اور کلمے دا نام اگر طیبہ ہے تو اس کلمے دا نام کلمہ ایمان بھی ہے۔ 100 سال دا کافر اگر ایک باری حضور دا کلمہ پڑھ لے، اللہ او دے 100 سال دے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ 100 سال دا کافر ایک باری کلمہ پڑھ لے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے اس کلمے نو کلمہ تقوی گیا ہے۔ سانو تے دی طاقت دا نہیں پتا، یہ دی بڑی طاقت ہے، لیکن اے شکر ہے اللہ نے برم رکھے ہے، برم رکھے ہے۔ آسان 1965 پاک فوج نے بڑی قربانی دی تھی، چونکہ اس لئے مسلمانہ دا جذبہ سی تازہ تازہ، 47 وچ پاکستان ہویا آزاد، سال وچو لنگے 18، انہاں نو پتہ سی بے ہندوؤں نے بڑا ظلم کیتا، سکھاں میں بڑا ظلم کیتا، ساڑیاں مسلمان بیٹیاں دیاں عزتاں لٹیاں، نوجوان بیٹیاں نے پھوواں میں چھالا ماریاں، انہاں نو پتہ سی انہاں دے جذبے بڑے تیز سن، یہ ٹینکاں تھلے وڑ گئے، انہاں نے دشمن نو تباہ کر دیتا، لیکن دشمن نے بھی ایک چال چلی، میں اپنیاں بیبیاں انہاں دے گھر بھیجاں، انہیں ماشاءاللہ اپنیاں انیاں بیبیاں تھوک دے حساب نال سعودیہ بھیجنیاں شروع کر دیتیاں، وہ اگے شہد کھاندے نے تے منہ نوں بھی شہد ہی لگ گئے۔ یہودیوں دی عورتاں
عیسائیاں دی عورتاں انگلش لیڈیز جدو وہ گھر چ رہن انہاں تانوں کس طرح بنا کے رکھنا ہے؟ شکر کرو سادہ ماحول ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ سادیاں عورتاں حیا والی عورتاں ہوندیاں، سادیاں عورتاں اللہ دیاں نیک بندیاں ہوندیاں، سادیاں عورتاں نمازی عورتاں ہوندیاں۔ اب مشرکین جنگ دے اندر عورتاں لے جاندے سی، او پڑھدیاں سی رجز، رجز کہندے نے بھڑکان والے شیر۔ اج میں سن 65 نور جان نے گانے گائے سی، یہ مشرکاں دا کم سی۔ اللہ دے نبی عورتاں لے جاندے سی، او صبح صبح خیمیاں چ بیٹھ کے قرآن پڑھدیاں سی۔ آئیے ذرا میں تو نقشہ چیک کراواں۔ اللہ فرماندے نے وانتم العالون، اللہ نے مسلمان بڑا بلند مقام دیتا ہے، میرے اللہ نے مسلمان بڑی شان دیتی ہے، تے میرے نبی نے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری اتنی شان نہیں جتنی اللہ دے نزدیک ایک مسلمان دی شان ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی قرآن زندہ ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ابھی ایمان زندہ ہے۔ اللہ نے مسلمان نو شان بڑی دیتی ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماندے سن اگر مسلمان نو اپنی شان دا پتہ چل جائے ساری زندگی اللہ دے دروازے تو سر نہ چکے۔ اللہ کہندے نے تسی بڑے بلند ہو، تسی بڑے برتر ہو، لیکن ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین، تسی اگر ایمان والے ہو اللہ نے تانوں بڑی شان دیتی ہے۔ مسلماناں تے کافراں دی پہلی جنگ جس نو غزوہ بدر کیا جاندا ہے، دو بچے ایک دی عمر 11 سال دوسرے دی عمر 9 سال، دوویں بھائی نے حضور دے سامنے ایک مائی چھوٹا دودھ پیندا بچہ لے کے آئی۔ حضور نے فرمایا ماں اے دوڑ نہیں سکدا، اے بیٹھ نہیں سکدا، اے چل نہیں سکدا۔ عرض کر دیے سونے سارا پتہ ہے پر تھوڑی ڈھال تے بن سکدا ہے۔ اے میں دودھ پیندا بچہ لے کے آئی ہاں، سونے جڑا تیر تواڈے ولاوے تے جڑا کافر تلوار دا وار آپ دی طرف کرے تے میرے بچے نو سامنے کر دینا، اے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اے ریزارے دا ہو جائے۔ سونے میں سوچدی رہنی ہاں شالا تانوں زخم نہ آوے، شالا تواڈی خیر ہوے، تواڈی خیر ہے ساڈی خیر ہے۔ سونے جے تانوں تکلیف ہوئی مینوں تکلیف ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں اس نو واپس لے جا، اللہ تیرا نذرانہ قبول کرے گا۔ ایک گل مکمل ہو گئی، ایک مائی وال لے کے آ گئی۔ حضور فرمایا ماں میں ان والاں نو کی کرنا ہے؟ عرض کر دیے سونے تسی کسے مجاہد دے گھوڑے دی رسی بنا لینا، میرے کول خامد کوئی نہیں، میرے کول باپ کوئی نہیں، میرے کول بھائی کوئی نہیں، میرے کول بیٹا کوئی نہیں، میرے کول سر دے والی سن جڑی بطور ہدیہ کٹ کے لے آئیاں۔ مجاہد دے گھوڑے دی رسی بن جائے گی، قیامت والے دن میں بھی بخشی جاواں گی۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا انکی انتی وجبت علی الجنہ، میرے اللہ نے تیری تے جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ اے جذبے عورتاں دے سن، عورتاں دے عورتاں سادیاں سن جنہ دے والاں نو شاید غیر محرم نہیں ویکھیا ہے نا۔ ہن ماشاءاللہ سرے عام بیٹھے بیٹھے ویکھی جاندے، بابے بھی چھوٹے بھی بڑے بھی
انہاں زندگی سرخی نہیں ویکھی، پاؤڈر دی تو گل ہی نہ کرو، میک اپ تو نہ کدی کیتا ہی نہیں، انہاں دے کپڑے چھیٹ دے۔ حضرت عائشہ کہندی نے میں ایک باری چھیٹ دا کرتا سوایا تے عورتاں دے کپڑے ویسے ڈیزائن والے ہوندے نے، تے میں او کرتا دھونا سی تے میں باری تے لٹکا دیتا، میں دوئے کپڑے پائے نا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آپ نے فرمایا یہ ڈیزائن والا کپڑا سامنے کون لایا ہے، انہوں اتارو تھلے۔ حضور دی ناراضگی ویکھ کے میں او کرتا ہی چھپا دیتا۔ ہاں اتنے ماشاءاللہ کپڑے ہی ریشمی، سبحان اللہ۔ میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح ہے، گل مکمل ہوئی ہے، دو بچے آ گئے، ایک دی عمر 11 سال، ایک دی عمر 9 سال۔ یا رسول اللہ میں جانا ہے، حضور فرمایا تیری عمر چھوٹی ہے، عرض کردہ سونیا عمر چھوٹی ہے، ایمان تے چھوٹا نہیں۔ دوجا آ گیا اللہ دے نبی میں جانا ہے، حضور فرمایا کملے او سوکھا رستہ نہیں، بڑا اوکھا ہے، وقت قربان کرنا سوکھا ہے، مال قربان کرنا، بولو میں کہنا کھانا قربان کرنا بھی سوکھا ہے، جان قربان کرنی بڑی اوکھی ہے، کیوں اگ وچ ہاتھ پاندے ہو؟ عرض کردہ نہیں سونیا میں جانا ہے، حضور فرمایا عمر تے تیری بھی چھوٹی ہے، عرض کیتی حضور عمر چھوٹی ہے، ایمان تے چھوٹا نہیں۔ اے جتنے بھی پڑھ کے آؤ نا پوری تاریخ گل ایمان تے مگنی ہے، گل ہاں وہ کہندے پتہ لگدا ہے راہ پیاں یا ایتھے میں ماردا رہاں بڑکاں دیندا رہاں دھمکیاں تے جڑے ویلے آوے ویلا میں ونجاں لوگ تو مولوی ہوری سانو تو بڑی تقریر کر دے ہے نا، گل ایمان دی ہے۔ چھوٹا کہندا نہیں اللہ دے نبی میں جانا ہے، وڈا کہندا نہیں۔ آپ سلم مبارک سوچ وچ مبتلا ہو گئے، ان کی کراں؟ فرمایا تمہیں کشتی کر لو تے کشتی وچ چلو، ایک تے جیتے گا، بڑے دی عمر بھی وڈا ہے، جس سے جان وچ بھی زیادہ ہے۔ چھوٹا کہتا ہے ضرور اللہ دے نبی کر لینے ہاں، پر تسی وعدہ کرو اگر میں اپنے بھائی نو گرا لیا مینوں بھی لے جاؤ گے؟ حضور فرمایا ہاں ضرور لے جاواں گا۔ اے جدو کشتی وستے آئے، چھوٹا وڈے دے کان وچ کہندا ہے تیرا جائے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ دو تین واری دا کھیلاں گے پھر گر جائیں میں تیرے سینے تے میں جاواں گا۔ او بھائی بھائی سن، بھائی باویں بڑا ہوئے باویں چھوٹا ہوئے، او اگلے بھائی نو اٹھدا نہیں ویکھ سکدا، او کہندا ڈگا ہی رہے، جے نالی چ ڈگا ہے نا تو ہن اگاں خوہ چ ڈگے۔ ہاں او بھائی سن، بڑے بھائی گیا کوئی گل نہیں، اے دو تین واری زور ازمائی کی لیٹ پیا، سینے تے چڑھ گیا۔ حضور فرمایا دا لگے دوبارہ کرو، انہیں دوبارہ دے کان چ کیا تیرا جانا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جانا ہے۔ او پھر گریا سینے تے آیا، ہن تلواراں دے قد وڈے سن، بچیاں دے قد، تے جدو ایمان ہوئے کم وڈا کر گئے، میدان کارزار گرم ہو گیا، صفوں بن گئیاں، مجاہد صحابہ وار تے وار کردے نے، اللہ نے فرشتے بھی بھیجے نے فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔ قطار اپی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے نے میں گھوڑے تے سوارا، سوچ رہا کافراں دے سردار نو قتل، جیڑے وڈے نو قتل کرانگا ایڈا وڈا انعام نہیں۔ اللہ کہندے نے فقاتلو ائمۃ الکفر، کافراں دے سرداراں نو قتل کرو، انہاں وچ زیادہ خون خراب ہے۔
تے مودی دا دماغ خراب ہے نا، مودی دا بڑا دماغ خراب ہے، انہوں نہیں پتا اے نہ مسیحت والے مولویاں میں نہیں چھڈنا، حکمران پاویں برطانیہ چلے جان جدے مرضی جان، سمجھ آئی؟ کیونکہ سرخی پاؤڈر نال بندہ ذرا نازک مزاج ہو جاتا ہے، انہوں پتہ ہے آ غریب چمبڑ گئے نا اسے محلے والے، انہاں مودی دا ککھ نہیں چھڈنا، او دا دماغ خراب ہے۔ اسی باویں گناہگار سہی، سیاکار سہی، خطاکار سہی، فاسق فجار سہی، بد کردار سہی، پر سے کلمہ حضور دا پڑھے ہے، اسی مدینے والے دے غلام ہاں۔ اب میں کہنا حکومت ہونی ہے مسیحتاں دے مولویاں نو کڈے نہ، اگے بیچاریاں تو پریشان، میں تا کہ انہاں نو کڈو، انہاں نو بھیجو تے فلسطین پر شہید تو ہیں، تھانوں تو کھلی چھٹی ملے، ہیں بھائی تسی بھی سیر لاندے پہ اپنا نہ کہیو، بڑے سیانے ہو، اللہ تھانوں توفیق دے، اونچی کہو سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں چونکہ میرے اللہ نے کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ ہمیشہ جنہوں لوگ سپر طاقت کہندے نے اودے واسطے تسی اپنے گھوڑے بھی پالو، اٹھ بھی پالو، جنگی سامان بھی تیار کرو، ہتھیار بھی تیار کرو، زرہ بھی تیار کرو، جنی تیاری ہو سکتی جے انی کرو۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے الحمدللہ سانو طاقت دیتی ہے، یہ ایٹمی ملک ہے، عام ملک نہیں۔ میں کہنا ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمت اللہ علیہ، اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتہ کرے، اے دنیا لے او دی قدر کرن نہ کرن انہیں پاکستان دا نام بنا دیتا، انہیں پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے اے پنڈ دے لوہار نہیں ہوندے، او دیاں تصویراں میں دیکھیوں پنڈ دے لوہاراں کول بیٹھا ہے، انہیں پتہ نہیں کیڑی کیڑی جگہ تے تکنیک کٹھی کر کے اس ملک نو ایٹم مہیا کیتے، لیکن اس ملک دا نام اس ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا، وہ محسن ہے، پاکستان دا محسن ہے، اور میں کہنا انشاءاللہ پاکستان اس دنیا دے صفحے تے قیامت تک رہے گا۔ کمزوریاں آرے جوندیاں نے، انشاءاللہ جدو بھی فوج اٹھنی ہے نا ساڑھی اٹھنی ہے، آئے امام مہدی علیہ السلام جدو آنا ہے نا انشاءاللہ آئے مولویاں بھی فوجی بن جانا ہے، تسی سارے فوجی ہونا ہے، فوج ہونی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ آنا ہے وقت، ہون نہ ڈرو، انجھے نہ پریشان، کوئی نو ٹینشن نو پرابلم، انجھے بس رولا رپائی جے تماشا تو کچھ ہے، اے میدان لگنے جدو امام مہدی علیہ السلام آنا ہے، حضور نے فرمایا نام محمد ہوئے گا، اماں دا نام آمنہ ہوئے گا، باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا، جدو میدان وچ آئے گا پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ایمان والے دی نشانی ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہندے ہیں میں دوواں بچیاں نو دیکھ رہا دوڑ لا رہے نے تلواراں دلے گشت دیاں جا رہیاں نے، میں سوچ رہا قد چھوٹے نے تلواراں وڈیاں نے، جاندے کدے نے جاندیاں جاندیاں ابو جہل دے گھوڑے دے پیراں تے وار کیتا، گھوڑا گریا، ابو جہل دی گردن تے تلوار رکھ دیتی، میں وڈا سی عمر وچ بھی وڈا سی، میں دوڑ پیا، میں کیا ٹھہر جانا اے کم مینوں کرن دیو، اے میں نے کرن دیو، لوگ کی کہن گے وڈا کول کھلا رہے ہے چھوٹے سور مار دیتا ہے، مودی دا اشر بھی ہوئی ہونا ہے انشاءاللہ، ساڑھے مسلیاں دے بال اللہ بچائے، یہ چمبڑ جان نا یہ تو مسیح دی ٹوٹی نہیں چھڑ دے مودی نو کدے چھڑن گے، یہ عجیب قوم ہے، میں کہنا اللہ دی قسم بڑیاں قوماں ویکھیاں اس قوم دا مقابلہ ہی کوئی ضدی قوم، ڈاڈی قوم، ہمیشہ انہاں جیڑی گل قابل کرنی ہے نا مخالفت دی کرنی ہے، موافقت دی، وہ ایک چودھری کور سی مسلی نا نوکر سی،
وہ کیس لگ گیا. وہ چودھری جڑے سی نا وہ کول جڑا ملازم سی مسلم شیخ انہیں گواہی دینی سی عدالت. انہوں بڑا منایا پیسے بڑے آفر کیتی بھئی یار نہ دے یار تیری مہربانی. ہو سکا نہیں میں دینی ہے. وہ بڑیوں منتوں تلو لگا میں دینی ہے گواہی میں کی جانا پیسے انہوں. انہوں گڈی دی بھی آفر کیتی بھئی کار لے لا گواہی نہ دے. ہو سکا میں دینی ہے. زد چاہ گیا اور رچھا دے واٹ کلندر جان دے. وہ چودھری کول گئے. انہوں نے کہا چودھری جی ملازم دی منت کرو بے گواہی نہ دے وے. ہو سکا تھانوں ایدہ نہیں پتا میں انشاءاللہ دا مکو ٹھاپ لینا. او جو رات پہ چودھری آکھا گواہی دیندہ نہیں. ایک باری وہ چوپ رہے اس دوئی باری آکھا اور دیندہ جا ہی صحیح کیوں نہیں جا رہا. اس کو کرنی نہ آئی. صبح اٹھا سکا مسلیات حالی گواہی دین گیا ہی نہیں. وہ سکا میں نوں بندہ لو تھے آکڑ کے بھائی گیا. انہوں نے آگا وسان ہون پتہ لگا. او سکا میں نہیں دیندہ. آئے نو کی پتا عبودی تو ساڑھے مسلی کافی ہیں. آنکھو انشاءاللہ اچھی ذرا ماشاءاللہ. ویسے میرا دل کرتا ہے میں شیر آگے بھی کئی باری پڑھیا پھر پڑھ دے ماں تاں جے تھوڑا ایمان تازہ ہوئے اسلام تازہ ہوئے قرآن تازہ ہوئے. اچھی کبھو سبحان اللہ. چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اچھی درام چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا مسجد اقصی وچ اذاناں اسی دیواں گے. انشاءاللہ لال قلعے تے اذاناں اسی دیواں گے. میرے ویر دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا. اور چیز رام میں تنو دسن لگا سی ہاں کون توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے باطل سے دبنے والے او آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اور چیزرا انشاءاللہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور چیزرا آج دے جمعۃ المبارک جی میں کہنا کہ مودی نو یہ غلطی کرنی جان جی دے جان یار میک اپ لے بھی شک جان سرخیاں لے بھی جان جان جی دے جان جی دے مردی جان مولوی نہیں مک دے. تسی بڑے خوش ہو یاد رکھو مولوی مک گئے نا تھوڑے نکاح کے نہیں پڑھانے. بچہ جمے مولوی بچے دے کان جزان ہوئے بولو گھر ختم پڑھنا ہوئے نکاح پڑھنا ہوئے جنازہ پڑھنا ہوئے اذان پڑھنی ہوئے عید پڑھانی ہوئے ہر ویلے تو مولوی. تسی دعا کرو اللہ سانو سارے مولویاں نال مل کے شہید ہونے دی توفیق دے. اچھی آکھو آمین. میرے ویر میں آخر تے عرض کرنا چاہنا
کریمہ پوڈر نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، میک اپ نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، ڈائلاگ نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، ٹک ٹاک نال جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، جنگاں ادو ہی لڑیاں جاندیاں نے جدو سر سجدے دے اندر اللہ دے سامنے ہووے۔ بیت المقدس دی طرف بیڑا چل پیا، صلاح الدین ایوبی نو کسے دسیا مسلمان مارے گئے، باہری بیڑے تے سامان بھی بڑے کفر بھی بڑے۔ صلاح الدین ایوبی ساری دن ساری رات سجدے وچ رہیا، ایک بزرگ نو ملیا فجر دے ٹائم اللہ واسطے دعا کر شالا باہری بیڑا کنارے نہ لگے۔ بزرگ نے نظریں اٹھائیاں، فرمایا تنو مبارک ہوئے، تیرے رات دے آنسوਆਂ نے کافران دا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہے، تیرے تے ہتھیاراں جو طاقت نہیں جڑی مسلمان دے ایک آنسو وچ طاقت ہے۔ نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لایا ہوں، اللہ میرے پلے نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، سچ کوئی نہیں، اللہ میرے پلے نیکی کوئی نہیں، تیرے دروازے تے ایک آنسو لے کے آیا ہوں، نظر کے واسطے ایک آبگی نہ لے کے آیا ہوں، جو چیز اس میں ہے، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اللہ نے اس آنسو سپرٹی بڑی رکھی ہے، اور کملے کو نہیں کر سکتے تو راتی رو کے دعا تو منگی کرو، تھوڑی دعا تے پابندی ہے۔ اے جڑا بیچارے غزہ فلسطین والا دا حال ہو رہا ہے نا، ایڈا رولا پہ تہاڈا ہونا ہی ہوئی جے، آ باقی جڑے بڑے بڑے نا انہاں پھر بھی مرغا نہیں کھانیاں، نقصان غریباں دا ہی ہونا ہے۔ اے بچے، آ عورتاں، اے بزرگ، اے غریب، اس واسطے دعا کرو اللہ امام مہدی علیہ السلام دے تشریف لیان تک زندہ رکھے، اللہ انہاں دی بیعت نصیب کرے، انہاں نال میدان جان دی پھر چس آوے، چس دو جانی ہے، او گلاں گلاں ہیں، رولے رپے پائی رکھو، کام نو بدائی رکھو تے دعا کیتی رکھو، اللہ پاک میرے ملک دی حفاظت فرمائے، اللہ اس دے باسیاں دی حفاظت فرمائے، اللہ اس دے بچیاں دی حفاظت فرمائے، اللہ اس دیاں عورتاں دی حفاظت فرمائے، اللہ مرداں دی حفاظت فرمائے، اللہ حکمرانہ دی بھی حفاظت فرمائے، میں کہنا سب تو زیادہ اللہ فوج دی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ فوج ساڑھے جوان نے، ماما دے لال نے، بہنہ دے بھائی نے، تنخواہ تے کوئی جان نہیں دیندہ، جدو بھی کوئی جان دیندہ ہے جذبے نہ نہیں دیندہ ہے، جذبے نہ نہیں دیندہ ہے۔ پاک فوج اللہ کرے پاک ہی رہے، اللہ کرے پاک ہی رہے، اللہ کرے پاک ہی رہے، اور انشاءاللہ اس پاک وطن دی ضرور لاج رکھن گے، اللہ پاک ہر بلا اور مصیبت تو محفوظ رکھے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔